السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں طاہر پرواز حاضر ہے۔ آپ سے اس وقت میں مخاطب جو ہو رہا ہوں وہ انتہائی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آج صبح ایک ایسی خبر سننے کو ملی جس کے اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جاتا تو اس کے بہت خطرناک پہلو سامنے آتے، اور ملک میں ویسے ہی دہشت گردی میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے، اور ہر صورت میں 8 فروری 2024 کو الیکشن بھی کرائے جانے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی میں تفصیل آپ سے بیان کرتا ہوں۔ پہلے آپ اسے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا سننے کے بعد، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور ہو سکے اگر لائک کر رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ تو واقعہ یہ ہوا ہے کہ اڈیالہ جیل، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی اہم شخصیات جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور قید میں ہیں، ان میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، اس کے علاوہ سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اور اب اسد کیسر بھی وہاں پہ ہیں۔ تو یہ جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی، تو یہ دو جو افراد ہیں عمران اور شاہ محمود، یہ تو ایک ٹریزن کیس کے سلسلے میں وہاں پر قید ہیں، اور جیل ہی میں ان کے لیے وہ جو عدالت لگ رہی ہے، کیونکہ بار بار پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کہا گیا اور عمران خان کے اہل خانہ کی جانب سے بھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ اتنا اسٹیبلش ہو چکا کہ ان کی جان کو خطرہ، کہ آپ کو علم ہوگا کہ جب یہ ایک مارچ کرتے ہوئے آ رہے تھے اور وزیر آباد کے قریب غالباً وہ کوئی حملہ ہوا تھا، اور اس میں ٹانگ پر بھی کوئی بظاہر یہی کہا گیا کہ گولی لگی، لیکن خود ان کے ڈاکٹر فیصل جو ہیں انہوں نے کہا کہ گولی نہیں ہے، سپلنٹر ہے، یہ کوئی چیز ایسی لگی ہے، اور جس کے بعد پھر ویل چیئر کی بھی آپ نے چیزیں سنی۔ لیکن ہمارے سیاسی پارٹیوں کے تمام رہنما بہت محترم ہیں اور یقیناً ان کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن اسی طرح عام آدمی کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ عام آدمی ہی انہیں اہم بناتا ہے اور وہ کسی عہدے پر پہنچتے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ اڈیالہ جیل کے قریب سے ایک دھماکہ خیز ڈیوائس آج صبح ملی ہے، اور وہ دھماکہ خیز ڈیوائس جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ پھٹ جاتی تو جیل کے اندر تو بھگدڑ مچنی تھی۔ عالمی سطح پر کیا پیغام جانا تھا کہ کوشش کی گئی ہے عمران خان کو مارنے کی، اور پھر انہیں اس جیل سے کہیں اور منتقل کرنا پڑتا، جو کہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میرے وکیلوں نے زیادتی کی ہے، میں سیٹل ہو گیا تھا اٹک جیل میں۔ تو اب یہاں پہ ان کے وکیلوں کی وجہ سے ہی یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ اب یہاں سے یا تو نکالنے کی بات ہوتی، یا پھر یہ بیانیہ بنایا جاتا کہ عمران خان پر قاطعانہ حملے کے لیے یہ ڈیوائس دھماکہ خیز جو ہے یہ رکھی گئی، وہاں پہنچ نہیں سکی۔ تو کتنی خطرناک صورتحال ہوتی، اور آپ کی اسٹاک مارکیٹ تو انہی باتوں سے اوپر نیچے ہوتی ہے، اور عالمی سطح پر کیا پیغام جاتا، یہ آپ سوچئے، ایک خطرناک صورتحال ہوتی۔ بہرحال بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گیا، اور انہوں نے اس ڈیوائس کو ناکارہ بھی بنا دیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ انہیں کم از کم یہ ایک چیز پتہ چل گئی کہ نہ صرف جیل کے اندر بلکہ جیل کے باہر بھی خاصی نگرانی کی جا رہی ہے اور چیزوں کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، ورنہ اس ڈیوائس کا پتہ نہ چلتا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیوائس رکھی کس نے ہے، یہ دھماکہ خیز مواد کس نے رکھا؟
کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا، اور جیل کے قریب اس کو کیوں رکھا گیا؟ تو یہ چیز جو ہے سوچنے والی ہے۔ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ جیل کے قریب سے، اڈیالہ جیل کے قریب سے ملا ہے، اور اس سے پہلے پیدر پہ آپ نے پتہ ہے کہ ارماڑہ میں، اور اس کے علاوہ لکی مروت میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، اور پھر گزشتہ روز وہ جو تیرا میں یہ بم دھماکے اور دہشت گردوں کی کارروائیاں ہوئی ہیں، یہ کہیں اسی کا تسلسل تو نہیں ہے کہ پینک کریٹ کی جائے سیٹلڈ علاقوں میں بھی؟ تو یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ میاں والی کا ایئر بیس، وہ بھی واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سارے ایک دم اکٹھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک اس ملک پر اور اس قوم پر اپنا رحم فرمائے اور کرم فرمائے۔ ہم ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ڈیوائس جیل کے اندر پھینک دی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ قیدیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے عملے کو بھی یرغمال بنانا تھا، اور یہ پھر عالمی سطح پر ایک بہت بڑی خبر بنتی۔ تو ہم اس سے محفوظ رہے ہیں، لیکن زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں وہ اپنی سرگرمیوں کو میرا خیال میں انہیں محدود کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں یقیناً ملک میں افراتفری میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، کمنٹس ضرور دیجیے گا، بڑی نوازش، اللہ نے کے بعد۔